جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے یہ انٹروڈکشن میں نے لاسٹ ٹائم آپ کو کروایا تھا کہ یہ جو ملٹی ڈائمینشنل سیلز کیا میں نے آپ کو تعارف کرایا، یہ بیسیکلی فنکشنل فنکشنلی ہم نے ان کو کیٹیگرائز کر دیا ہے. یعنی ہمارے اندر جو پروسیسز چل رہے ہیں ان کو فنکشنلی کیٹیگرائز کر دیا. فنکشنل کیٹیگرائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا چیز کیا کام کر رہی ہے. یہ ظاہر ہے کہ ایک آربیٹری قسم کی ڈویژن ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کوئی خانے بنے ہوئے ہیں لازماً. یعنی ہم یہ ویریس فنکشنز، یہ ویریس رولز پلے کرتے ہیں اپنے اندر ایز وی لیو آور ڈے ٹو ڈے لائف. میں بات کو ادھر سے آگے بڑھانے لگا ہوں جی اب. اینڈ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ، جو میں نے لاسٹ ٹائم آپ سے بات کی تھی وہ یہ گزارش کی تھی کہ ہماری زندگیوں میں جو یہ والا سیشن جو تھا کہ یہ ویریس چیزیں ہیں جو ہم پرابلمیٹک ہو سکتی ہیں. ایک سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں صحیح اور غلط کا علم نہیں تھا، کسی نے بتایا یا ہمیں کچھ ہم نے پڑھا، اس سے پتا چلا کہ اچھا یہ ہے ٹھیک طریقہ. تو سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ آپ کو علم ہے کہ واٹ از رائٹ اور رانگ. اگر وہ ہے تو دیٹ از واٹ ول فرنش یور ڈائریکٹو سیلف. آپ کی جو ڈائریکٹو سیلف ہے وہ اسی حد تک بیہیو کر سکتا ہے. ایک وہ یونیورسل پرنسپلز ہیں کہ سچائی ہونی چاہیے، دھوکہ نہیں دینا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کمپیشنیٹلی بیہیو کرنا چاہیے. یہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن فار انسٹنس جن کو ہم ایٹیکیٹ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی جگہ پہ جا کر کس طرح بیٹھنا چاہیے یا کس طرح بات چیت کرنی چاہیے، دیز آر ناٹ تھنگز جو کہ ہمیں نیچرلی پتہ چلتی ہیں یا جو کہ لازماً ہر آدمی کو ایکولی پتہ چلتی ہیں. یہ ہم اوور ٹائم ایجوکیٹ ہوتے ہیں. اینڈ ایز وی گیٹ ایجوکیٹڈ تو ہمارے ڈائریکٹر سیلف کے پاس وہ انفارمیشن جمع ہونی شروع ہو جاتی ہے. دوسری چیز میں نے گزارش کی تھی کہ جب جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق آبزرور سیلف آبزرو کرتا ہے کہ کیا اس کے مطابق بیہیویئر ہو رہا ہے، کنٹرولر سیلف اس کو کنٹرول کرتا ہے. یہ ہم نے ایک فنکشنل ڈویژن کی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. یہ کوئی میں بایولوجیکل ڈویژن نہیں کر رہا ہوں جی، یہ دس از اے فنکشنل سائیکولوجیکل ڈویژن کہ ہمارے پاس معلومات ہے، ہم اس کے بارے میں کانشیس ہیں، اور ہم اس کے بارے میں وی ہیو اسٹرانگ ایموشنل اٹیچمنٹ ٹو اٹ، ٹھیک بات کے لیے، کہ ہم اس کے لیے امیجیٹلی کاسٹ بیئر کرنے کو تیار ہیں. آج سے آگے کے جو سیشنز ہیں، کچھ سیشنز، اس میں ہم ان تین کے حوالے سے بات کریں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. جو سب سے آخری لائن اس میں نے لکھی ہے اس کو ضرور یاد رکھیے گا کہ when the director, observer and controller selves are weak, the actor self by default becomes one with the strongest emotional investment. ان کی ویکنس ہے اصل میں. اگر ہم کو ایکٹر سیلف کو اسٹرانگ کرنے یا ویک کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرنی ہے، ہم کو اصل میں ان تین فنکشنز کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے جو اوپر کے تین ہیں، ڈائریکٹر، آبزرور اور کنٹرولر. اور آج سے آگے کے جو سیشنز ہیں ہم اس پر کچھ پریکٹسز ہیں جن کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم ان کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. آج ہم جدھر سے بات کا آغاز کر رہے ہیں وہ ہے ڈائریکٹر سیلف کو اسٹرانگ کرنے کا. یعنی when we wish to strengthen our director self تو پھر کیا کیا جائے گا. اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ اس کو سمجھ لینا، اس کو بڑی اچھی طرح سے سمجھ لینا ضروری ہے کہ یہ ڈائریکٹر سیلف میں ویکنس کب ہوتی ہے. when is the time that the director self is weak? when the problem is a lack of knowledge, awareness and understanding of right, wrong, good or bad in a certain situation. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے جو پہلی مرتبہ ایک یو نو بڑے لیوش قسم کے ریسٹوراں میں گیا ہے. اس ریسٹوراں میں جب اس کو پتہ چلا کہ یہ جھری کانٹے اس طرح سے لگے ہوئے ہیں، he has no information about how to use these utensils, these tools for eating. تو اس موقع پر جو کچھ وہ کرے گا وہ ڈائریکٹر سیلف کی علم کی کمی ہے. یعنی یہاں پر علم کی کمی مراد ہے. ٹھیک ہے جی، علم نہیں ہے. اور یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. یعنی علم ہے، کہیں دیکھا تھا، یاد ہے، لیکن بس وہ ایک پیسو علم ہے، وہ کوئی آپ کی زندگی میں ایکٹیو رول نہیں پلے کر رہا. یو آر ناٹ گائیڈنگ اینی تھنگ. آپ کے اندر وہ کانشنس کی آواز بھی نہیں آ رہی ہے اس کے لیے
بٹ یہ جسٹ اٹس لائک جس طرح سے ہم اپنی اسکول میں جس طرح سے انفارمیشن حاصل کر لیتے ہیں بہت ساری، اس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسی طرح سے یہ بھی ایک چیز ہے۔ اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے دو ایسپیکٹس ہیں جو ضروری ہیں جی۔ سب سے پہلا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایجوکیٹنگ دا ڈائریکٹر سیلف، ہمیں اپنے ڈائریکٹر سیلف کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ ایجوکیٹ کیا کرنا ہے؟ کہ ہر سچویشن میں رائٹ رانگ گڈ بیڈ ہے کیا، یعنی واٹ از ایکسیپٹیبل، واٹ از ان ایکسیپٹیبل، واٹ از دا رائٹ بہیویئر، واٹ از unacceptable but the right behavior, what is acceptable but the wrong behavior۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کے ڈائریکٹر سیلف کے اندر انفارمیشن کی صورت میں سٹور ہونی ہے، اور وہ جو سٹور ہونی ہے اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ ہم نے جدھر سے بات کا آغاز کیا تھا کہ اپنے یونیورسل پرنسپلز جن کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے ٹو گائیڈ می ٹو مائی ٹرو نارتھ، ان کو یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جی، وی آر پرٹیکولرلی ٹاکنگ ہیئر، اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ وی آر پرٹیکولرلی ٹاکنگ ہیئر اباؤٹ living a moral life۔ اس حوالے سے بات کریں، living a more fruitful a more moral life۔ یہاں پر اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پر if you have to go to a restaurant, a lavish restaurant, how to use the utensils، یہاں پر یونیورسل پرنسپلز اتنا ایشو نہیں ہے، یہاں پہ ایٹیکیٹ ایشو نہیں ہے، ہم یہاں پر ان چیزوں کے اس دائرے کی بات کریں جیسے کیریکٹر ڈیولپمنٹ ایشو زیر بحث ہوتا ہے، نہ کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا۔ So recalling the universal principles which I have selected to guide me to my true north، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ if you have selected any universal principles they have to play an active role in your life۔ جب تک وہ ایکٹیو نہیں ہے تو اصل میں آپ کی کوئی پرنسپل نہیں ہے، اس وقت تک بس وہ ایک کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ یہ اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے فیتھ کی ڈسکشن میں کہا تھا کہ اگر فیتھ جو ہے وہ میری زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈال رہا ایوری ڈے لائف کے اوپر، تو پھر اس فیتھ کی بہت زیادہ پریکٹیکلی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے جی کہ ریکالنگ دا یونیورسل پرنسپلس، ان کے بارے میں زیادہ محتاط ہو جائیں، زیادہ اویئر ہو جائیں۔ نمبر ٹو از بینگ مائنڈفل اینڈ ایکسپینڈنگ آن دا ریپرزینٹیو بیہیویئر۔ جو سیکنڈ اسٹیپ آپ نے کیا تھا کہ ہر یونیورسل پرنسپلس کے ہم نے ساتھ یہ لکھا کہ اس کے 5 یونیورسل بیہیویئر آپ کی زندگی سے ریلیٹڈ کدھر آتے ہیں۔ آنےسٹی کے تقاضے میں آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے اپنی زندگی سے ریلیٹڈ، جو آپ کی پرٹیکولر ڈومین ہے۔ مثال کے طور پر if you're a housewife, how does honesty relate to you in your life؟ if you are a professional, how does honesty relate to you in your life؟ یہ والے ایسپیکٹس جو ہیں، اگر آپ ایک باپ ہے، اگر ایک بھائی ہیں، تو ادھر آپ کے ساتھ زندگی میں وہ کون سے بیہیویئرز ہیں جو آپ کے آنےسٹی کے پرنسپل میں آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے ریلیونٹ اور پرٹیننٹ ہو جائیں گے۔ اینڈ فائنلی یہ ایجوکیٹنگ کے حوالے سے ہے، لسننگ ٹو ادرز فیڈ بیک اینڈ آئیڈیاز۔ دوسروں سے اپنے بارے میں یہ بتائیں، یہ پوچھتے رہنا بڑا اچھا ہے، بہت اچھی اس میں انپٹ مل سکتی ہے کہ مجھے اپنے آپ کو کس کس پہلو سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کے خیال میں آپ مجھے جانتے ہیں، آپ میری سچویشن کو جانتے ہیں، ہاؤ کین آئی بی اے بیٹر پرسن انڈر مائی سرکمسٹانسز؟ Obviously I cannot change my circumstances, I can only be better as how do I respond to those circumstances۔ تو یہ ہے جو کہ ایجوکیٹنگ دا ڈائریکٹر سیلف سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ جو ڈائریکٹر سیلف ہے اس کے پاس اگر انفارمیشن ہے تو پھر آگے چلے گی بات۔ اگر انفارمیشن ہی نہیں ہے، جس کی میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ مثال دی تھی کہ ایک صاحب سے جب یہ ایک ورک شاپ کے بعد ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ بتایا کہ یہ مجھے بالکل آئیڈیا ہی نہیں تھا، یہ جو میں کرتا ہوں گھر جاتے ہوئے رانگ سائڈ سے یو ٹرن بجائے اوپر سے لے کے واپس آنے میں رانگ سائڈ سے ایک شارٹ کٹ لیتا ہوں، یہ کبھی میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ غلط ہے۔ تو یہ اصل میں ڈائریکٹر سیلف کی ویکنس ہے۔ ڈائریکٹر سیلف اس کو گائیڈ تب تک نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس سچویشن کے بارے میں کوئی رائے نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ایجوکیٹ کرنا اپنے آپ کو۔ یہ جو ایجوکیٹ کرنا ہے، ظاہر ہے کہ آپ اگر ایک چیز کو غلط نہیں سمجھ رہے ہیں تو اس میں آپ خود تو آگے نہیں بڑھیں گے کہ میں ایجوکیٹ کروں اپنے آپ کو اس کے بارے میں۔ آپ اصل میں یو کین ویٹ ٹل دا ٹائم دیٹ somebody talks to you about it۔ آپ سے اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ میرے خیال سے یہ جو آپ یو ٹرن لے کے آتے ہیں، نہیں آتے ہیں ادھر سے شارٹ کٹ لے کے جاتے ہیں، یہ غلط ہے، تو اب آپ کا رویہ کیا ہے؟ آپ کا رویہ اپنے آپ کو ڈیفینسو ہو جانا ہے
اپنے اپنے بیہیویئر کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس صورت میں اب یونیورسل پرنسپل آف آنےسٹی اینڈ ہیوملٹی، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ پھر سے اب ایکٹیو ہو جائیں گی. آپ بات سن کیسے رہے ہیں؟ آر یو ولنگ ٹو بی اوپن اباؤٹ اے نیو آئیڈیا وچ از بینگ شیئرڈ ود یو اس موقع پر؟ تو یہ اس طرح سے ڈائریکٹر سیلف جو ہے وہ ایسا نہیں کہ بالکل ہی الٹریٹ ہوتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے، اور اگر بات اس سے کی جائے گی تو اس کے رویوں میں بھی اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون سا رویہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط ہے. جب آپ نے اس کو ایجوکیٹ کر لیا، اس ڈائریکٹر سیلف کو ایجوکیٹ کر لیا، تو اب امید یہ ہے کہ ویریس سچویشن یہ ایجوکیٹڈ الٹریٹ ہے یا اگنورینٹ ہے کسی معاملے میں، تو اٹ از ان لائکلی کہ وہ معاملے میں آپ کو کرنے کا کرائٹیرین دے سکے. یہ میرا خیال ہے آئی مائٹ ہیو سم انٹرنیٹ پرابلم. آئی آ رہی تھی سب کو؟ کوئی بھی انمیوٹ کر کے مجھے اگر بتا دے تو آئی ول بی گریٹفل. آپ کی آواز میری ٹوٹ رہی ہے. آپ کی آواز ٹھیک ہے، نیٹورک تو ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو. جی اچھا جی، فرام ہیئر وی موو ٹو دا پریکٹسز آف اسٹرینتھنگ پرنسپل سینٹرڈنیس. یہ جو ہے نا جی اسٹرینتھنگ پرنسپل سینٹرڈنیس، یہ اصل میں وہ پریکٹس ہے جس میں آپ ایموشنل انویسٹمنٹ کرتے ہیں. میں آپ کو یاد ہوگا لاسٹ سیشن میں نے یہ بتایا تھا کہ اصل میں وہ والا سیلف سب سے زیادہ اسٹرانگ ہوتا ہے کہ جس میں ایموشنل انویسٹمنٹ سب سے زیادہ ہوتی ہے. وہ ایموشنل انویسٹمنٹ کیسے ہوگی یہ ہم بات کر رہے ہیں ادھر. یعنی ایک پوائنٹ کو لے لیں گے اور پھر وی ول جسٹ بریفلی ٹچ اپان دیٹ، کیونکہ موسٹ آف دیز پوائنٹس ہیو آلریڈی بین کورڈ. Determining and continually reviewing my motive to be principle centered. آپ کیوں یہ کرنا چاہتے ہیں؟ Why do you think is it important for you کہ یہ جو ڈائریکٹر سیلف کی طرف سے آپ کو گائیڈنس مل رہی ہے کہ مجھے مثال کے طور پر جب بھی موقع آئے تو سچ بولنا چاہیے، جب بھی موقع آئے تو کسی کے اپنے فائدے کے لیے کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، یہ جو گائیڈنس مل رہی ہے اس کا موٹیو کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ گائیڈنس میں فالو کروں گا اس پر تو کچھ کاسٹ پے کرنی پڑے گی. اٹ ہیز ٹو بی اے ویری اسٹرانگ موٹیو. یہ میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے ویریس موٹیوز ہوتے ہیں زندگی میں اچھا کرنے کے، اور وہ ود دا پیسج آف ٹائم ایز وی ڈیولپ ان لائف، ایز وی ڈیولپ مینٹلی ان لائف، تو وہ موٹیوز چینج بھی ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. دی امپورٹنٹ تھنگ از کہ آج آپ کا موٹیو اتنا اسٹرانگ ہے. اگر نہیں ہے تو پھر اصل میں آپ سیلف پروٹیکٹیو ہی رہیں گے. مطلب آپ سے میری مراد ہے جس شخص کا نہیں ہے اس کو سیلف پروٹیکٹیو رہنا چاہیے. سیلف پروٹیکٹیو ہے، جو میں نے پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی کہ یہ جو ایکٹر سیلف جب اسٹرینگتھن ہوتا ہے تو اصل میں ہماری سیلف پروٹیکٹیونیس ایکٹیو ہو جاتی ہے. اس کو ہم کور نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے پاس ایک بڑا ریزن نہ ہو ٹھیک کام کرنے کا. اس سلسلے میں ہمیں اپنے آپ سے کچھ سوالات ہیں جو کہ آپ اس کی پکچر لے لیجئے گا بعد میں، ویسے تو یہ اویلیبل بھی ہوگی انشاءاللہ، یو کین ریویو اٹ لیٹر آن. ہمیں یہ پوچھنا چاہیے کہ ڈو آئی ریئلی وانٹ ٹو لیو اے پرنسپل سینٹرڈ لائف؟ کیا یہ میرا واقعی ایک کانشیس فیصلہ ہے کہ مجھے اب ایک پرنسپل سینٹرڈ لائف گزارنی ہے؟ وائی ڈو آئی وانٹ ٹو لیو اے پرنسپل سینٹرڈ لائف؟ یہ وہ موٹیو ہے. ٹھیک ہے جی، یو ہیو ٹو انکور دیٹ موٹیو. میری نظر میں کیا سب سے بڑی ریزن ہے میری ٹو لیو اے پرنسپل سینٹرڈ لائف اینڈ ٹو بی ولنگلی پیئنگ دا کاسٹ فار اٹ. واٹ آر دا پوٹینشیل کاسٹ ایسوسیٹیڈ ود لیونگ اے پرنسپل سینٹرڈ لائف؟ آپ کی اگر پرنسپل سینٹرڈ لائف آپ گزاریں گے تو اس موقع پر جو آپ کا پرنسپل تقاضا کر رہا ہے وہ کرنے کے لیے آپ کو کیا کاسٹ پے کرنی پڑے گی؟ یہ کاسٹ کبھی فزیکل ہو سکتی ہے، کبھی مینٹل ہو سکتی ہے، کبھی ایموشنل ہو سکتی ہے، اور کبھی یہ اٹ کین بی مورل ایز ویل سم ٹائمز. اگر آپ پرائس جو ہے اس کی جو گین ہے اس کا، یہ ساری ایسپیکٹس ہو سکتی ہیں. آپ کو ہو سکتا ہے کہ یہ رات کو اپنی سوتے سوتے پتہ چلے کہ کسی کی ضرورت ہے، اور اس وقت یہ خیال آ گیا آپ کا ڈائریکٹر سیلف از فلی اویک
and it tells you that you must be available for the person. यहाँ पर एक physical cost है जो involved है. इसके अलावा फाइनेंशियल कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो सकती है, इमोशनल कॉस्ट भी इन्वॉल्व हो सकती है. वो क्या कॉस्ट हैं जो लिविंग पोटेंशियली जो आपको पे करनी पड़ सकती हैं इन 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 द वे ऑफ लिविंग अ प्रिंसिपल सेंटर्ड लाइफ. एम आई विलिंग टू बेयर दोज कॉस्ट? क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? ठीक है ना जी, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. इज माई मोटिव स्ट्रांग इनफ दैट इट मेक्स मी बी विलिंग टू पे द प्राइस? क्या मेरा मोटिव इतना स्ट्रांग है या नहीं है? और इसको स्ट्रांग करना, ये मेरा जो डायलॉग है कॉन्टिन्यूसली, और मैं आगे चल के एक और भी प्रैक्टिस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये उसको स्ट्रांग करता है जी, आहिस्ता आहिस्ता. अगर आप उसके साथ इनिशियली एक अटैचमेंट रखते हैं प्रिंसिपल के साथ, तो फिर लेटर ऑन ये आपके उस अटैचमेंट को स्ट्रांग कर सकता है. अटैचमेंट्स हमारी जो है, कभी आपने गौर किया होगा, मिसाल तो कोई बहुत अच्छी नहीं है शायद, लेकिन ये जिसको इश्क कहा जाता है, ये बेसिकली ऑब्सेसिव थॉट्स से पैदा होती है चीज. यानी हम किसी चीज के बारे में ऑब्सेसिवली सोच रहे होते हैं, एंड वी फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू नॉट थिंक अबाउट इट. अगर हम ये जो ऑब्सेसिव थॉट्स हैं, इनका टॉपिक चेंज कर दें, और ये जो एस्पेक्ट है कि मैं अपनी जिंदगी को किस नहज पे गुजारना चाह रहा हूँ, इसको अपने लिए एक ऑब्सेसिव थॉट बनाना शुरू कर लें. So this is what will create that attachment, and then not just a poetic thought, writing it down, being rational about it. So इसमें अगला सवाल ये है कि am I willing to bear those costs? क्या मैं वो costs bear करने के लिए तैयार हूँ? How will I feel bearing those costs? मेरी feeling क्या होगी? क्या मेरे अंदर प्राइड पैदा होगी इसके सिलसिले में? अल्लाह ताला के लिए शुक्रगुजारी पैदा होगी कि उसने ये मौका दिया है, उसने ये हौसला दिया है कि मैं ये कर सकूं? या मैं एक अफसरदगी पैदा होगी कि ये मुझे इसकी ये कॉस्ट पे करनी पड़ी है? ठीक है? और आखिरी जो इसमें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, वो रिफ्लेक्टिव जर्नलिंग है जी. दिस कैन बी अ वेरी मेजर थिंग इन स्ट्रेंथनिंग माई डायरेक्टर सेल्फ. इन माई डेली एंट्रीज मेंशन एटलीस्ट वन इंसिडेंट ईच about when I succeeded and failed in living my principles, explicitly reminding myself of my motive. आपका मोटिव क्या था? नंबर टू, how important that motive is for me, and how will I feel living a principle centered life? आपकी फीलिंग क्या होगी if you succeed in living in compliance with your principles? So how will you feel about it? वो जो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा, उसके लिए आपकी फीलिंग सेंस ऑफ डेप्रिवेशन की होगी, सेंस ऑफ अचीवमेंट की होगी, सेंस ऑफ यू नो वेल बीइंग की होगी? क्या फील करेंगे आप उसके बारे में? विल यू फील दैट ये बहुत बड़ी कॉस्ट है, आइंदा इससे गुरेज करना चाहिए, ये सच बोलना जो है ना, ये बहुत बड़ी हमाकत होती है? ये मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह से, बचपन में इस तरह की सिचुएशन पेश आ गई जब जब सच बोला और उसकी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी, तो ये ख्याल हुआ कि ये सच बोलना तो ऐसी बेवकूफाना बात है, इसकी क्या जरूरत है? यानी why not just lie in the moment and get what you want? इसके अलावा कोई जरूरत ही नहीं है इसके अलावा कुछ करने की. हमें इसी तरह से एक और वाकया मुझे याद आता है, बड़ी अच्छी तरह से, अल्लाह मगफरत करे. मेरे एक दोस्त और मैं इकट्ठे बैठे हुए थे. इट वाज इन इस्लामियात पेपर एंड वी हैड प्लान्ड अबाउट चीटिंग इन दैट पेपर. बड़ी अच्छी तरह से बड़ा एलेबोरेट प्लान था. उसके पास नोट थे. टीचर आई, उन्होंने कहा कि ये आज इस्लामियात का पेपर है, और आपको पता है ना कि इस्लामियात के पेपर में हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें बड़ी ऑनेस्टी के साथ मामला करना चाहिए, और ऑनेस्टी का अपना एक फल होता है. जो लोग ऑनेस्ट होंगे उनको फल मिलेगा इस चीज का. तो हम लोगों ने अभी तक जो हुआ था उसमें वी हैड रिटन डाउन आवर नेम्स, और ऊपर वो 786 और इस तरह की चीजें कुछ लिख दी थी, और क्वेश्चन नंबर 1, और ये पेज हमारा तैयार था. और अभी पेपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था जब ये लेक्चर हुआ. एंड आफ्टर द टीचर हैड फिनिश्ड this wonderful sermon, we looked at each other and we decided कि यार ये बात तो ठीक है ना यार, हमें चीटिंग तो नहीं करनी चाहिए. और अब हमारा ये ख्याल था कि इसका फल मिलेगा. तो जब रिजल्ट आया तो पता चला कि दोनों का 0 लगा हुआ था. तो वो जो फल था जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो नहीं मिला. ठीक है ना जी. एंड दैट टॉट अस लेसन इन अ वे कि ये जो टीचर्स इस तरह की बातें करती हैं, ये इन पे को बहुत ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है. तो I realized that
ایٹ دیٹ مومنٹ اگر آپ غور کریں اس بچے کے ذہن میں اتر کے دیکھیں تو what was the realization? I did not feel good enough living by these principles. It was not a good feeling. It was a feeling of deprivation. میں ڈپرائیوڈ فیل کر رہا تھا. مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک چیز حاصل کر سکتا تھا تھوڑی سی ڈیویشن کر کے، تو میں نے نہیں کی. اس سے کیا فائدہ ہوا؟ مطلب اس سے بہتر تو اسٹریٹ وائز ہونا چاہیے انسان کو، اور اس کو وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے اس کا نقصان کم از کم اوائڈ ہو سکے اگر فائدہ نہیں بھی ہوتا. تو یہ ویریس ایکسرسائز ہیں جی، اسٹارٹنگ فرام ایجوکیٹنگ دا ڈائریکٹر سیلف ٹو اسٹرینتھنگ اٹ. یہ امپورٹنٹ ہے بہت. یعنی آپ اگر ڈائریکٹر سیلف سے مین بات میں اس کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ یہاں اندر کوئی الگ سے کھانا ہے اس کا، جو جس میں ایک آدمی ڈیسک پہ بیٹھا ہے اور وہ آرڈرز پاس کر رہے ہیں. اٹ از آور اون awareness of what is right and wrong and our attachment to that awareness. یہ دو چیزیں ہیں اس میں، میری اویئرنیس اور میری اٹیچمنٹ ود دیٹ اویئرنیس، کہ میں جس چیز کو ٹھیک سمجھتا ہوں اس کے لیے کیا دینے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے نا جی. یہ ایسپیکٹ جو ہے اس کو جس وقت ہم کنٹینیوسلی پریکٹس کرتے ہیں تو اوکے، میں بس جو میں نے گزارش کی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہے، تو اس میں ایک چیز تو یہ بتائیے نا کہ میری اندر یہ علم موجود ہے، وہ جو جن کو میں بار بار کہہ رہا ہوں یونیورسل پرنسپلز کا علم موجود ہے. ٹھیک ہے جی. ایک دوسرا ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ مجھے فجورہ جو ہے اس سے ایک دوری فیل اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اپنے اندر اس سے ایک نفرت پیدا کرنی. وہ یہ ہے جو ایموشنل اسٹرینگتھ ہے اس کی. اگر مجھے اس کے بارے میں، وہ جو فجورہ ہے اس کے بارے میں اگر میرے دل میں نفرت اسٹرانگ انف نہیں ہوگی تو میں اس سے دور نہیں رہ سکوں گا. ٹھیک ہے جی، بیکاز اٹ از ویری اٹریکٹیو. اور دوسری طرف یہ کہ جو تقواہ ہے اس کے لیے میری طرف لپک پیدا ہونی چاہیے، محبت پیدا ہونی چاہیے. دس از واٹ آئی ایم کالنگ ایموشنل انویسٹمنٹ. اس دائرے میں اس ڈائریکٹر سیلف کی جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے اس کی اسٹرینتھننگ جو ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ آخری سلائیڈ شیئر کی، میں ایک بار پھر سے آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس میں جو دو مین ہیڈنگز تھیں، ایک تھی ایجوکیٹنگ، میں لیٹ می، ایک یہ ہے جی educating the director self. Just a minute. What is happening here? Educating the director self، یہ جو ہے مجھے اس کو، اور strengthening the principle centeredness، ان کو الگ الگ سمجھنا ہے. ایجوکیٹنگ کا مطلب یہ کہ مجھے اس کو انفارمیشن دینی ہے، اس کے اندر اگر سچویشن سے ریلیٹڈ انفارمیشن کی کمی ہے تو وہ پوری کرنی ہے. اور اسٹرینتھننگ کا مطلب یہ ہے کہ اس انفارمیشن کے ساتھ جو میں نے اس کے اندر پیدا کی ہے، آئی ہیو ٹو ڈیولپ این ایموشنل اٹیچمنٹ ود دیٹ. میں وہ صرف ایک یوں سمجھ لیں کہ ایک نارمیٹو قسم کی انفارمیشن نہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، بلکہ یہ کہ میں ایسا کروں گا، ایسا کرنا ہے مجھے. یہ والی اسٹرینتھ بھی پیدا کرنی ہے مجھے. یہ دو ایسپیکٹ ہیں جن کو میں واضح کرنا چاہ رہا تھا. جی اینی تھنگ ایلس جی جو آپ